جن کپڑوں میں ہم بستر ہوں کیا غسل کے بعد وہ کپڑے پہن سکتے ہیں؟ صرف پانی سے جسم دھونے سے غسل ہو جاتا ہے یا صابن سے نہانے سے پاک ہوں؟ ناپاکی کا غسل کرتے وقت کون سا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے پاک ہونے کے لیے؟ غسل کے بعد اگر وہی کپڑے پہن لیے کیا پھر ناپاک ہو جائیں گے، دوبارہ غسل کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غسل کے وہ مسائل جو آپ لوگوں نے مجھ سے کامنٹ کے ذریعے یا پھر واٹس ایپ پر میسج کے ذریعے پوچھے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان تمام پوچھے گئے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے جا رہا ہوں۔ بہت ہی اہم مسائل ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا کہ کوئی غسل کے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہ جنہیں غسل کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، غسل کے مسائل معلوم نہیں ہیں، وہ ایسے ہی جو ہے وہ نہا لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا غسل ہو گیا، اور حقیقت میں ان کا غسل نہیں ہوتا، وہ ناپاک ہوتے ہیں، وہ نہانے کے بعد ناپاک ہی رہتے ہیں۔ تو بہت ہی اہم مسائل ہیں جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سن کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور غسل کا جو طریقہ ہے، غسل کیسے کرنا ہے، اس پر آلریڈی ایک کلپ موجود ہے، اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر سرچ کیجیے گا غسل کرنے کا طریقہ بائی علامہ اظہر سعید، تو آپ لوگوں کو وہ غسل کا طریقہ جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، مختصر میں بیان کر دیتا ہوں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن پر پانی بہانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی جو ہے مسنون طریقہ، یعنی وضو کر لیں اس سے پہلے، اور پھر جو ہے وہ پہلے دائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر، پھر پورے بدن پر پانی بہا لیں، سر سے لے کر پاؤں تک، جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ بہرحال ڈیٹیل کے ساتھ یہ جاننا چاہ رہے ہیں تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ آپ کے جو سوالات ہیں وہ میں یہاں پر پڑھتا ہوں۔ رانا راشد یہ پوچھتے ہیں، جن کپڑوں میں ہم بستر ہوں کیا غسل کے بعد وہ کپڑے پہن سکتے ہیں؟ کپڑے پاک ہیں یا ناپاک؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں آپس میں تو اس سے جو ہے وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بیڈ شیٹ ہے وہ بھی ناپاک ہو گئی، جو انہوں نے لحاف لیا وہ بھی ناپاک ہو گیا، جو کپڑے ہیں وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کپڑا اس وقت ناپاک ہوگا جب اس کے اوپر کسی قسم کی نجاست لگے گی، ٹھیک ہے۔ اگر نجاست لگ گئی تو کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر نجاست نہیں ہے تو کپڑے پاک ہیں، غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر نجاست لگ بھی گئی ہے تو کپڑے کا صرف اتنا حصہ ناپاک ہوگا، اسی کو پاک کر لینا یہ کافی ہے، یعنی جہاں نجاست لگی ہے اسی کو اگر آپ دھو لیتے ہیں، نجاست دور کر دیتے ہیں تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بہرحال نجاست لگے گی تو کپڑا ناپاک ہوگا، اگر نجاست نہیں لگی تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ خضر حیات یہ پوچھتے ہیں، کیا غسل کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا وضو کرنا ہوگا؟ یعنی ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ غسل سے وضو ہو جاتا ہے، غسل کرنے کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ دیکھیں غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ وہ 3 فرض ادا کر لیتے ہیں تو وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ غسل کرتے ہیں تو آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پورے بدن پر پانی بہایا، تو یہ غسل کے جو فرائض ہیں وہ بھی ادا ہو گئے۔ یعنی غسل میں کیا ہے، بازو دھونے ہیں، چہرہ دھونا ہے، مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں، کلی کرنی، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت ہے۔ فرض جو ہیں وہ 4 ہیں وضو میں، چہرہ دھونا، بازو دھونا، اور اسی طرح مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ تو جب آپ غسل کر رہے ہیں تو آپ کے وضو والے اعضاء بھی دھل گئے، ٹھیک ہے۔ اگر غسل کرنے کے بعد کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا وضو باقی ہے، اسی غسل کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ الشبہ خان یہ سوال کرتی ہیں، صرف پانی سے جسم دھونے سے غسل ہو جاتا ہے یا صابن سے نہانے سے پاک ہوں گے؟ یعنی یہ پوچھ رہی ہیں کہ صرف پانی سے غسل ہو جائے گا، پاک ہو جائیں گے، یا پھر پاک ہونے کے لیے جو ہے وہ صابن سے نہانا پڑے گا۔ دیکھیں صابن جو ہے وہ آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو صاف ستھرائی کے لیے، ٹھیک ہے۔